الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن علی ان العباس سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل صدقته قبل ان تحل فرخص له فی ذلك رواہ ابو داود۔ یہ حدیث امام ابو داود نے اپنی کتاب سنن ابی داود میں نقل کی ہے۔ راوی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ سال پورا ہونے سے پہلے اپنی زکوٰۃ جلدی ادا کر دیں تاکہ نیک کام میں جلدی کرنے کا درجہ حاصل ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس امر کی اجازت دے دی۔ زکوٰۃ فرضی عبادت ہے، لیکن فرضی عبادت میں اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ وقت سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے۔ نماز وقت پر ہی فرض ہے، وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی۔ البتہ حج کے دوران ظہر اور عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز مخصوص یوم میں ادا کرنا لازم ہے، اس دن کے لیے وہی حکم ہے۔ سفر کی حالت میں جمع بین الصلاتین، دو نمازوں کا ایک ساتھ ادا کرنا، اس مسئلے میں ہمارے ائمہ کی الگ الگ تحقیق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین صورتاً تو ممکن ہے، عملاً ممکن نہیں ہے، جبکہ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ عملاً بھی جائز ہے احادیث کی روشنی میں۔ عملاً یہ ہے کہ عصر کو ظہر کے ساتھ ملا دیا جائے اور عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا دیا جائے، یہ تو ہے عملاً۔ صورتاً یہ ہے کہ ظہر کو آخر وقت میں ادا کیا جائے اور اس کے کچھ وقفے کے بعد عصر داخل ہو جائے تو عصر ادا ہو جائے، تو صورت کے اعتبار سے یہ دونوں نمازیں ملی ہوئی ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے یہ اپنے اپنے وقت میں ادا کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے مغرب آخر وقت میں ادا کی جائے اور عشاء اول وقت میں ادا کی جائے، تو یہ جو ہے الگ الگ نمازیں ہیں جو الگ الگ اوقات میں ادا کی گئی ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو گوئے کہ دونوں نمازیں ملی ہوئی ہیں۔ جبکہ حج بھی مخصوص ایام ہی میں ادا ہو سکتا ہے۔ 8 تاریخ سے لے کر کے 12 یا 13 ذی الحجہ تک یہ مخصوص ایام ہیں، انہی ایام میں حج کے افعال ادا ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ تو یہ ہے کہ جب نصاب پر سال پورا ہو گیا تو جو رقم موجود ہوگی اس کا 2.5% نکالنا ہوگا، تو سال پورے ہونے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بتا دیا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اجازت دے کر کے کہ وقت سے پہلے اگر کوئی زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رہے کہ جس وقت وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اگرچہ اس کا سال بعد میں پورا ہوگا، اس وقت جب دے رہا ہے وہ صاحب نصاب یا اس سے زائد رقم کا مالک ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مستقبل میں صاحب نصاب بنے گا اور ابھی سے زکوٰۃ دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثال یہ ہے، محرم الحرام میں کوئی شخص ہے اور وہ اب صاحب نصاب ہو گیا ہے، اگلے محرم میں اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے، لیکن یہ کرتا ہے یہ ہے کہ رمضان آ گیا تو رمضان میں جو ہے اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے، تو یہ نکال سکتا ہے جب محرم سے یہ نصاب اس کا چلا آ رہا ہے۔ اور اگر رمضان اس حال میں آیا کہ اس کے پاس نصاب ہی نہیں ہے، نصاب سے کم رقم کا مالک ہے، تو اس صورت میں پھر یہ زکوٰۃ کی نیت سے جو رقم ادا کرے گا وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگی، تو یہ خاص خیال رکھنا ہوگا۔ باقی جب آئندہ سال جب محرم آئے گا اس وقت اس کا ٹائم پورا ہو جائے گا،
تو اس سے پہلے اگر اس نے زکوٰۃ اپنی پوری ادا کر دی ہے تو ادا شمار ہو جائے گی، اور اگر کچھ رقم دی ہے، کچھ باقی ہے، تو جو باقی ہوگی وہ ادا کرنا اس پر اس وقت لازم ہو جائے گی۔ اس میں بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ ماہوار اپنے پر باندھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر محرم الحرام میں اس کو جو ہے 12,000 روپے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو وہ ہر مہینے 1,000 روپے نکالتا چلا جاتا ہے۔ جب 12واں مہینہ آئے گا محرم کا تو اس میں 1,000 اور نکال دے گا، تو اس طرح اس کی زکوٰۃ مکمل ہو جائے گی۔ تو اس طرح بھی جائز ہے، چاہے یکمشت پہلے نکال دے یا قسطوں کی شکل میں نکال دے، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ چند مسائل اس کی وضاحت میں آپ کو کر دوں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ خود بھی مسلمان ہو، اس لیے کہ یہ مسلمانوں پر فرض عائد کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے زکوٰۃ کی نیت کرنا، اگر بغیر نیت کے پوری رقم صدقہ کر دے تو زکوٰۃ تو نہیں ہوگی لیکن صدقہ اس کا ہو جائے گا، لہٰذا زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے۔ نیت دو موقع پر کی جا سکتی ہے، یا تو نکالتے وقت یا ادا کرتے وقت۔ نکالتے وقت نیت کر لی تو بھی کافی ہے، نکال کے رکھ دی جس وقت دے رہا ہے اس وقت نیت کر لی، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جس کو وہ زکوٰۃ دے رہا ہے اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے، اگر وہ مستحق ہے تو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم تمہیں دے رہا ہوں، بلکہ ہدیہ تحفہ کسی بھی نام سے اس کو یہ رقم دی جا سکتی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس کو وہ زکوٰۃ دے رہا ہے اس کو مالک بنائے گا، یہ نہیں کہ عاریتاً دے دے کہ فی الحال تم فائدہ اٹھا لو پھر بعد میں مجھے واپس کر دینا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مالک بنانا شرط ہے۔ چونکہ مالک بنانا شرط ہے، اسی وجہ سے علماء کرام نے احادیث اور قرآن کی روشنی میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ مسجد پر زکوٰۃ نہیں لگتی ہے، اس لیے کہ مسجد وقف ہوتا ہے، مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، اور زکوٰۃ میں ملکیت کا ہونا شرط ہے۔ تو چونکہ مسجد میں ملکیت نہیں ہو سکتی ہے، یہ تو وقف ہوتا ہے مسلمانوں کا، لہٰذا اس پر جو ہے زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ چوتھا شرط یہ ہے کہ 8 مقررہ مدات جس کی تفصیل میں نے کل آپ کے سامنے بیان کی تھی، ان 8 مدات ہی میں سے کسی مد میں جب رقم دی جائے گی تب کہیں جا کر کے وہ زکوٰۃ شمار ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جو شخص محرم الحرام میں صاحب نصاب بن گیا، اب اس کے پاس رقم آ رہی ہے مزید، مثال کے طور پر ہم یوں مقرر کر لیتے ہیں کہ 40,000 روپے صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلے مہینے میں اس کے پاس 50,000 ہو گئے، پھر 3 مہینے گزرے تو 60,000 ہو گئے، جب 6 مہینے گزر گئے تو 90,000 ہو گئے، پھر 11واں مہینہ آیا تو 1,10,000 ہو گئے۔ اب 12واں مہینہ جب ختم ہو رہا ہے تو اس کے پاس 1,20,000 روپے ہو گئے ہیں، تو زکوٰۃ 40,000 کی نہیں نکالے گا بلکہ زکوٰۃ 1,20,000 کی نکالے گا۔ اس کو آپ اس کے برعکس لے لیجئے، مثال کے طور پر زکوٰۃ کا نصاب ہے 40,000 روپے، اس کے پاس ہے 60,000 روپے، درمیان سال میں 50,000 ہو گئے، پھر مزید آگے بڑھا تو 55,000 ہو گئے، پھر مزید آگے بڑھا تو 50,000 رہ گئے، پھر جب سال پورا ہو گیا تو اس کے پاس 45,000 روپے ہو گئے، تو اب زکوٰۃ 45,000 کی نکالے گا، کم ہو یا زیادہ ہو، نصاب سے جو بھی رقم زیادہ ہوگی وہ سب شمار ہوگی اور کل مال پر زکوٰۃ نکالنا لازم ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، رہنے بسنے کے مکان چاہے کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے گھر میں استعمال ہونے والا سامان کسی بھی نوعیت کا ہو سوائے سونے اور چاندی کے، کسی اور دھات کا، مثلا تانبا ہے، المونیم ہے، اسٹیل ہے، وغیرہ وغیرہ، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں کپڑے ہیں، دریاں ہیں، قالین ہے، فرنیچر ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی کے پاس سچے موتیوں کا ہار ہے، یاقوت وغیرہ استعمال میں ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف سونا اور چاندی پر ہے، نقد روپے پر ہے اور مال تجارت پر ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر کوئی شخص زکوٰۃ
کا جو ہے وہ اس کے اوپر لازم ہو گئی، محرم الحرام پہ اس کو زکوٰۃ دینا لازم ہو گئی، محرم گزر گیا زکوٰۃ دینا لازم ہو گئی۔ مثال کے طور پر ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ 10,000 روپے اس کو اب محرم میں ادا کرنے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کا کل مال ضائع ہو گیا، اس کے پاس اب مال بچا نہیں، چوری ہو گیا، ڈاکہ پڑ گیا، گھر جل گیا وغیرہ وغیرہ، تو زکوٰۃ بھی ساقط ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، کوئی شخص کارخانہ چلا رہا ہے تو کارخانے میں مختلف مشینریاں ہیں، ان مشینریوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے میں نے کل یہ مسئلہ بتایا تھا کہ کوئی شخص کاریگر ہے، اس کے اوزار ہیں، ان اوزار پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے دکان کے فرنیچر پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی شخص کا مکان ہے، اس نے مکان کسی کو کرائے پہ دیا ہوا ہے تو مکان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس کی جو آمدنی ہے، اگر وہ آمدنی زکوٰۃ ادا کرتے وقت موجود ہے تو زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، اور اگر وہ خرچ ہو چکی ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس طرح آج کل جو ہے یہ پرائیویٹ کمپنیاں جو ٹیکسیاں چلا رہی ہیں، اس میں لوگ اپنی گاڑیاں لگا دیتے ہیں، تو گاڑی کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کی جو انکم ہے، جو انکم آ رہی ہے، اگر بچت آپ کے پاس موجود ہے تو اس بچت پر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر خرچ ہو گئی ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اجرت کے طور پر کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس نے کوئی کام کر لیا، خدمت کر لیا، تو اس کو اجرت کے طور پر آپ دے رہے ہیں اور نیت یہ کر رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ یہ بلا معاوضہ دینا لازم ہے۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، زکوٰۃ چاہے تو اس شے میں دے جو لازم ہوئی ہے، مثال کے طور پر سونا ہے تو سونا کا ٹکڑا نکال کر کے ادا کر دیا، چاندی ہے تو چاندی کا ٹکڑا نکال کر کے الگ کر دیا، نقد روپیہ ہے، روپیہ نکال کر کے الگ کر دیا، یا کسی کے دکان میں مخصوص مال ہے، مثال کے طور پر جنرل سٹور ہے تو جنرل سٹور میں تو مختلف اشیاء ہوتی ہیں، تو اب اس کے اوپر مثال کے طور پہ زکوٰۃ لاگو ہو گئی ہے 30,000 روپے، تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو 30,000 کی مالیت کا سامان نکال کر کے دے دے یا 30,000 روپیہ دے دے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اسی طریقے سے چاہے تو مستحق کو اس کی ضرورت کے مطابق جو اس کی ضرورت ہے وہ جو ہے لے کر کے دے دے تو بھی ادا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اس کو راشن کی ضرورت ہے، آٹا، چاول، چینی وغیرہ، وہ آپ نے لے کر کے اس کو دے دیا تو بھی درست ہے۔ یا وہ بیمار ہے تو بیماری کا جو خرچہ ہے وہ آپ نے اس کے ہاتھ میں دینا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ مسئلہ، بیمار ہے تو اس کا جو خرچہ آیا، اسپتال کا بل وغیرہ، وہ جو ہے آپ نے براہ راست ہسپتال میں نہیں دینا ہے بلکہ اس کے ہاتھ میں دینا ہے کہ یہ لو اور اپنا بل ادا کر دو، تو وہ اپنا بل ادا کر دے گا تو درست ہے۔ لیکن اگر اس کو آپ نے نہیں دیا بلکہ اسپتال کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست ٹرانسفر کر دیا تو یہ اس کی طرف سے قرض تو ادا ہو جائے گا لیکن زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے لازمی شرط ہے کہ اس کے ہاتھ میں جائے، ہاتھ میں جانے کے بعد آگے وہ ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، زکوٰۃ کے اولین حقدار وہ رشتہ دار ہیں جو مستحق ہوں، تو ان کو دینے میں دوہرا اجر ہے، ایک تو دینے کا اجر ہے، ایک صلہ رحمی کا اجر ہے، لہذا رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے بنسبت دوسروں کے۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ جو ہے کسی کی طرف سے ادا کی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے علم میں لانا ضروری ہے، اس کے علم میں لائے بغیر اگر آپ دیں گے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لہذا شوہر اگر بیوی کے زیور کے زکوٰۃ نکال رہا ہے تو بیوی کو اطلاع دے دے کہ تمہارے زیور کی زکوٰۃ میں ادا کر رہا ہوں، تو اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پھر یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ وہ 7 قسم کے افراد ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 1، ماں باپ اور ان کے تعلق سے دادا دادی
نانا نانی یعنی اوپر کی جتنے بھی ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 2، اولاد اور اس کے تعلق سے پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ، یعنی اپنی اولاد یا اولاد کی اولاد، اس کو جو ہے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 3، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ نمبر 4، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ نمبر 5، بنو ہاشم کو غیر بنو ہاشم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ بنو ہاشم میں حضرت علی، حضرت عباس کی اولاد شامل ہیں۔ ان رشتوں کو زکوٰۃ سے اس لیے محروم کیا گیا ہے کہ اس طرح زکوٰۃ پھر اپنی ہی ذات کو نفع پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنے رشتہ داروں کو نفع پہنچانے کا ایک راستہ نکال دی۔ یہ دشمن غیر مسلم اعتراض کر سکتا ہے، لہذا اس کو جو ہے منع قرار کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم میں 2، حضرت علی اور حضرت عباس، ان کی جو اولاد ہوگی ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ البتہ یہ ضرورت مند ہے تو مسلمانوں کا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ان کی کفالت کا اہتمام کریں۔ نمبر 6، گھر میں کام کاج کرنے والوں کو حق خدمت اور معاوضے کے طور پر زکوٰۃ سے رقم نہیں دی جا سکتی، جیسے میں نے ابھی پہلے آپ کو بتا دیا۔ نمبر 7، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ رشتہ داروں کے حوالے سے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ صرف ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور نیچے اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جو رشتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی جب مستحق ہو تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ماموں ہے، خالہ ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، تایا ہے، کزن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے داماد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لک الشکر کلہ، اللہم الیک یرجع الامر کلہ۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا ودود، یا شکور۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری عبادات اگرچہ حق عبادت ہم نہیں ادا کر سکے، محض اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ساتھ فضل والا معاملہ فرما، رحم والا معاملہ فرما، بخشش والا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری تمام حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو حل فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے جو لواحقین رخصت ہو گئے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ شاکر بھائی کی ساس کا انتقال ہو گیا، دعا کیجئے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آخرت کے تمام مراحل ان کے لیے آسان بنائے۔ یا اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما، یا اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما، یا اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما، جنت کا باغیچہ بنا، ان کے تمام لواحقین کو صبر اور سکون عطا فرما، ہم سے دنیا اور آخرت میں راضی ہو جا، جمیع امت پر اپنا فضل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔